وہ کافر تو وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے، اس طرح انہوں نے نکالی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو کیا ضرورت؟ قرآن اور حدیث موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کلام موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ آ جاؤ، کہتے ہیں جی ہم نہیں سمجھ سکتے، اجی تم کیا سمجھو قرآن حدیث؟ ہمارے حضرت جو کہہ گئے، ہمارے بزرگان دین جو کہہ گئے مان لو۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم تو دنیا خوب سمجھتے ہو، آسمانوں کے اوپر تم نے کمنڈے ڈال دی، چاند کے اوپر تم سفر کرتے ہو، وہاں گھر بسانا چاہتے ہو، زمین کی پہنائیوں میں گھس کر کے تم نے اس کے سینے کا تیل نکالنا شروع کیا، دنیا کے اندر تم نے ترقیاں کی، فضاؤں میں تم لوہے کے پرندے اڑانے لگے، جہاز اڑانے لگے، اتنے عقل مند ہو گئے، اور یہ دین اتنا غریب، اتنا مسکین، قرآن جسے اللہ نے ان بدوؤں اور ان جو ہے بکری کے چرواہوں پہ اتارا، اور انہوں نے اس قرآن کو سمجھا اور سمجھ کر کے دنیا کے بادشاہ بنے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا یہ؟ فقہ کی عبارتیں تمہاری سمجھ میں آتی ہیں، جبکہ اتنی ہارڈ ہیں کہ قرآن سے بھی زیادہ ہارڈ ہیں۔ اللہ فرماتا لقد یسرنا القرآن، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا۔ خالق مالک پروردگار تو یہ کہے کہ لوگوں ہم نے قرآن کو آسان کیا، اور یہ مخلوق حقیر اور ذلیل جاہل یہ کہے قرآن بہت سخت ہے کہ نہیں؟ بات کس کی سچی ہوگی؟ اللہ کی سچی ہوگی، مخلوق کی جھوٹی ہوگی۔ یہ شیطان ہے جو تمہارے ذہنوں میں یہ فکر ڈالے ہوئے ہے کہ لوگوں قرآن چھوؤ گے گناہگار ہوگے، قرآن تم نہ پڑھو تم نہیں سمجھ سکتے، بس حضرتوں نے جو کہہ دیا، ملاؤں نے جو کہہ دیا، علماؤں نے کہہ دیا، فتوے جو دے دیے وہی کافی ہے، بس تم قرآن نہ سمجھو، حدیث نہیں سمجھ سکتے، قرآن نہیں سمجھتے، ہمارے فتوے سمجھو۔ میرے بھائی یہ شیطان کا ڈھکوسلا ہے، اس سے باہر نکلو، اس کھول کو اتار کے پھینکو، نگاہیں کھولو، دلوں کو وسیع کرو، سینوں کو وسیع کرو، اور مسائل چھوڑو۔ وہاں ہم شافعی، حنفی، مالکی جو اس کے اوپر نہیں بحث کریں گے، یہ بعد کا مسئلہ ہے، اس کو بعد میں رکھو۔ نماز کیسے پڑھا جائے بعد میں رکھو، روزے کیسے رکھے جائیں بعد میں رکھو، یہ کسی اور وقت میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ آؤ پہلے عقیدے ایک کر لو، پہلے ایمان ایک کر لو، جو بنیاد اور بیس ہے تمام اعمال کے قبولیت کی۔ یہاں تو عقیدے میں لالے پڑے ہوئے ہیں، عقیدوں میں فریب ہے، عقیدوں میں دھوکے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو۔ یہ جو کتاب و سنت کے اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں، یہ بیچارے، اب آپ کو میں بتاؤں، بڑے بڑے دائیوں کو ہم نے دیکھے ہیں، مولانا مودودی صاحب تھے، انتقال کر گئے، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ بھی بیچارے لکیر کے فقیر جماعت والے بیچارے، یہ بھی اپنی ڈفلی الگ بجا رہے ہیں۔ کیا کرنا بھائی؟ حکومت لینا۔ ابے وہ قاضی حسین صاحب پورا بائیکاٹ کر کے الیکشن کا بیٹھ گیا بیچارہ، کیا پلٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، کچھ نہیں، آج تک۔ اور میرا چیلنج ہے اور میرا دعویٰ ہے، اس جماعت کو حق بات کے تائید کرنے کی توفیق ہی اللہ نے نہیں دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہی انہوں نے ضلالت پہ رکھی ہوئی ہے، غلط نہج اور غلط فکر پہ رکھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو کٹوانا، مسلمانوں کو غلط راہوں پہ ڈالنا اس جماعت کا شیوا ہے۔ انہوں نے صحیح راستہ نہیں دیا۔ توحید کی بات کرو، کہتے ہیں جی امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، امت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اما یہ انتشار ہمیں برداشت ہے، لیکن اپنے بھائی کو جہنم میں جانا ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو اپنی سیٹ کے لیے انہیں متحد کر رہا ہے، کہہ رہا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ سب کو اکٹھا کر لو، تو چلو بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھا کر لو۔ شیعہ بھی آ رہا ہے اور اکٹھا کیے ہوئے ہیں بیچارے، ان کے باقاعدہ بینکنگ ہے ایران اور یہ روافظ سے باقاعدہ ان کے تعلقات ہیں، اور یہ باقاعدہ جا کے جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ ارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، P3 کے اندر، دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ کے اندر۔ مجھے نہیں کوئی غلط بات ادھر ادھر کی بتا سکتا ہے، میں رضاکار تھا اس کانفرنس کا، SIM کا کانفرنس تھی، اس کے اندر اس اسٹیج کے اوپر تقریباً 2500 ایرانی یوں منہ کو لپیٹے ہوئے ایسے ڈانٹے باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمیں نہیں معلوم، اللہ کی قسم، اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم نے کہا یہ لال گترے ہیں، یہ تو سعودی ہوں گے۔ میں سعودی آیا بھی نہیں تھا اس وقت، بچہ تھا اس وقت۔ ہم نے دیکھا ایک جو ہے مولانا سلمان ندوی لکھنؤ کے تھے، وہ آئے مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کا پیغام لے کر کے، انہوں نے پیغام پڑھا اور ان کے دل میں جوش آیا، اور انہوں نے کہا کہ اس اسلامی اسٹیج پر جن شیعوں اور رافضیوں کو
तुमने जगह दी है। किसी भी मकतबे फिक्र के आलिम ने इसको मुसलमान नहीं करार दिया है। उस गरीब की जुबान से ये लफ्ज निकलना था। ईसाईयम के कारकुनिंदाओं ने, उन गुंडों ने उस बेचारे सलमान नदवी को पीछे से घसीटा, उनको मारा, टेलीविजन बंद कर दिए गए और सब कुछ, और अल्लाह अकबर, सद्दाम काफर मुर्दाबाद, सद्दाम काफर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। कौन थे ये ईरानी एजेंट हैं जो उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। कलमे तौहीद किसी के इत्तेहाद का मुहताज नहीं है। अल्लाह वहदहु ला शरीक का कलमा हुकूमत के लिए तुम इस्तेमाल करते हो। ये जमात सियासत और हुकूमत हासिल करना चाहती है अपनी बालादस्ती, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की बालादस्ती नहीं। शिर्क पनपे, बिदात पनपे, सब कुछ पनपे। मैं काजी हुसैन साहब पाकिस्तान से दरखास्त करूंगा और अदब के साथ, और अपने जमात इस्लामी के जितने भी लोग हैं मैं भी दरखास्त करूंगा, काफिरों को तुम कत्ल करोगे, क्या करोगे? पहले तुम अपने दिलों के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम करो। पहले उम्मत के अंदर से कुफ्र और शिर्क के उन जड़ों को निकालो। पहले अजमेरी और हजवेरी और पाक पटनी और सथनी और फलानी फलानी के इन बुतों को निकालो। जब इनके दिल चेंज हो जाएंगे, ये सऊदिया के अंदर जिस तरह से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अमन व अमान और राहत बर्पा किया हुआ है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के तलवार और उनकी दावत की वजह से कि उन्होंने इन अरबों को, इन सऊदिया के लोगों को उन्होंने तौहीद की दावत दी, शिर्क को, और मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर, काबतुल मुकर्रमा के अंदर, जन्नतुल बकी और बकीए गरकत के अंदर जो शिर्क होती थी, कुब्बे और गुंबद बनाए गए थे, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों के जरिए उन कुब्बों का किला कमा किया, उनको बराबर किया, कब्रें सहाबा की उस्तवार करी, और जितने भी शिर्क और बिदात थे सबके खिलाफ अलल ऐलान जहाद किया। और जब यहाँ के लोगों के दिल चेंज हुए, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए इस हुकूमत को मुंतखब किया, और अल्लाह के फजल से 50-60 सालों से इस्लामी हुकूमत कायम है, जो दुश्मनों की नजर में खटक रही है किसी शहतीर की तरह। और हमने उसी स्टेज से देखा था, ईसाईयम का मिंबर, ईसाईयम का सदर इलियास कासिम रसूल था, उसने बरजस्ता ये बात कही थी, ये कहा था कि अगर दुनिया के अंदर कोई इस्लामी हुकूमत कायम है तो वो ईरान है, वरना दुनिया के अंदर कोई इस्लामी हुकूमत कायम नहीं है। क्यों? ईरानी इनके अफकार के लोग हैं, इनके फिक्र के लोग हैं, इनके ख्यालात के लोग हैं। ये कुरान और हदीस तो सिर्फ एक लेबल है दिखाने का, वरना ये हुकूमत और सियासत चाहते हैं। नबी, और मैं आपको, लोग कहेंगे हमारे जाने के बाद, लोग कहेंगे कि जनाब ये हुकूमत मुसलमानों को सियासत से महरूम करना चाहता है, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये लकीर के फकीर मौलवी है। आओ, लकीर के फकीर मौलवी हम नहीं हैं। तुम्हारा पाला किसी फातिह और कब्रों के मुजावरों से पड़ा होगा। यहाँ मुहिद्दीन का पाला लो। मुहिद्दीन किसी लकीर के फकीर नहीं होते हैं। अगर तुम अपने दिलों में तौहीद बसाओगे, अल्लाह तुम्हारी सफों के अंदर तौहीद बरकरार कर देगा। तुम्हारी सफें खुद ब खुद तौहीद हो जाएंगी, मुवाहिद हो जाएंगी। आओ मैं बताता हूँ, पैगंबर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर दावत तौहीद देते हैं। कुफ्फार आते हैं, कहते हैं मोहम्मद हम तुझे कौम की सरदारी दे रहे हैं, मक्के का तू सरदार बन जा, कुरैश की हसीन और जमील खूबसूरत औरत से तेरी शादी कर देते हैं, तुझे मालो दौलत चाहिए तो तुझे सब कुछ दे देते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सरदारी ले ली, हुकूमत ले ली। तुम्हारे जैसे लालचे और भिखमंगे और इस्लाम के नाम पर डाका डालने वाले होते तो कह देते लाओ लाओ पहले सरदार बन जाएंगे फिर इस्लामी निजाम कायम कर लेंगे। इस्लामी निजाम कायम करेंगे ये इस तरह से है, दिलों के अंदर बुत बिठा के इस्लामी निजाम कायम हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर वो हमारे दाहिने हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चांद ला के रख दें, फिर भी मैं अपनी इस दावत तौहीद से बाज नहीं आ सकता हूँ। कहा था कि नहीं कहा था? ये तारीखी अल्फाज किसके हैं? उस मुबल्लिग आज़म के हैं, उस कायदे आज़म के हैं, उस जर्नेल के हैं जिसने बदर के मैदान में कुंदन बना करके अपने लोगों को 313 को हवाओं को इन टिमटिमाते हुए दियों को तूफानी हवाओं के सामने किया था और अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ऊपर से फतह नुसरत और कामयाबियां उतारी थी इसी तौहीद की बदौलत। मुसलमानों ये बात नोट कर लो, दुनिया के अंदर अगर इनकलाब चाहते हो, दुनिया के अंदर अगर इत्तेहाद चाहते हो तो तौहीद के बदौलत हासिल हो सकता है। अगर शिर्क की जड़ें काटो तब तुम्हारे अंदर इत्तेफाक पैदा हो सकता है।
تو یہ جماعتیں، یہ گروپ، یہ گروہ، ان کے چکروں میں نہ پڑو میرے دوست، ان کے چکروں میں نہ پڑو۔ قرآن اور حدیث اپنے دلوں کے اندر اسلامی حکومت قائم کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، نماز پڑھو، لوگوں کو نماز کی دعوت دو، امر بالمعروف کرو، اخلاق اور محبت سے پیش آؤ، لوگوں کو صحیح بات بتاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاؤ۔ اللہ کی قسم ایک دن آئے گا جب تم صحیح ہو جاؤ گے، تمہیں میں سے کوئی حاکم بنے گا تو وہ تمہارے اوپر اللہ کے نظام اور قرآن اور حدیث کے قانون کو تمہارے اوپر نافذ کرے گا۔ کسی حکومت کے حاصل کرنے سے، کسی دولت کے حاصل کرنے سے یہ سوچو اسلامی حکومت قائم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، اس طرح سے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ کسی جماعت سازی، فرقے بندی، انہوں نے امت کو برباد کیا۔ اس لیے میری دعوت، میرا آوازہ، میری پکار صرف اور صرف ہے، صرف اور صرف یہی ہے، کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں انہیں عقیدے کے پلے پہ پوڑو۔ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا، تاریخی حوالے سے یہ میں بتا دے رہا ہوں اور آپ اس کی تحقیق کر لینا۔ پاکستان کے اندر کسی زمانے میں سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کا غلاف سلانے کے لیے اور بننے کے لیے پاکستان حکومت کو دیا۔ وہاں پر جب وہ غلاف تیار ہوا، ووٹ حاصل کرنے کی غرض سے، عوام کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کی وجہ سے، مولانا مودودی صاحب کے قیادت اور سیادت کے اندر اسپیشل ٹرین چلائی گئی اور اسی غلاف کعبہ کو، جو ابھی کعبے بھی نہیں پہنچا ہے، سعودیہ بھی نہیں پہنچا ہے، پورے پاکستان کے اندر اسٹیشنوں پر باقاعدے اس کی نمائش کی گئی اور دیکھنے والوں نے باقاعدے بتایا کہ باقاعدے عورتیں دودھ سے اس ڈبے کو دھلتی تھیں اور اس کے پانی اپنی چھاتیوں، اپنے پیٹوں پہ لگاتی تھیں جس سے اولاد پیدا ہوگی۔ اس سے منتیں کون تھا؟ اسلامی جماعت کا قائد اور اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے والا رہنما اسی ٹرین کے اندر بیٹھا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، پر ایک زبان بھی جو اس بندے خدا نے کہا ہو۔ کیوں کہتے تو امت منتشر ہو جاتی، ووٹ نہیں ملتا، سیادت فیلڈ ہوتی، جیسے آج لڑ رہے ہیں بیچارے پاکستان کے اندر اپنی سیادت بنانے کے لیے، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اسلامی حکومت قائم کریں، اپنے نفسوں کی اصلاح کر کے شرک اور بدعت اور خرافات کو ختم کرتے ہوئے توحید اور سنت کے متبع بنیں، توحید اور سنت کے متبع بنیں، اور بننے کے بعد پھر دیکھو انقلاب کیسے آتا ہے۔ یہ سعودیہ ایک سیمپل ہے، لیکن شیطان یہ سیمپل نہیں دکھا رہا ہے۔ دلوں کے اندر بغض، حسد، کینے بھرے ہوئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنی خدمات ہو رہی ہیں یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور یہاں کے ولاۃ امور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قائم و دائم رکھے، اور اگر یہ ان کے اندر ذرا بھی بگاڑ اور فساد پیدا ہو اللہ ان کی اصلاح فرمائے، ان کو ان کی پیشانیوں کو پکڑ کے سیدھی راہ چلنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کو کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے ان سب لوگوں کو، اور اللہ اور اس کے رسول کے اس دین کو قائم و دائم اور اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی اس حکومت کو توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ امن اور سکون عطا فرمائے۔ آج دیکھیں امن ہے، سکون ہے، چین ہے، سب کچھ اللہ کا۔ اس لیے میرے دوست اور بھائی، کہنے کا مقصد اور آخری بات یہ ہے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پیروی کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تطیعوہ تہتدوا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تحقیق کی سب سے بہت زیادہ کامیاب، فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ یہاں پر آپ کو ہم بتائیں، مشائخ ہیں، سب ہیں، یہاں آپ سوالات کریں، یہاں نہ کوئی مالکی کی فتوے بتاتا، نہ حنبلی کی، نہ کسی کے فتوے نہیں بتاتا۔ قرآن نے یہ کہا، حدیث نے یہ کہا، خلاص۔ اگر یہاں ہمارے یہاں سے حاجی آتے ہیں باقاعدے، ابھی آنے والے وہاں کے ملے انہیں سکھا کے بھیجتے ہیں، کیا جانا وہاں گمراہ نہیں ہونا، وہاں حنبلی مذہب چل رہا ہے، امت کو ایسا بانٹا ہوا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ بے تو شافعی ہے، بے تو مالکی ہے، وہ حنبلی ہے، یہ کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے؟ اللہ کے لیے توبہ کرو ان چیزوں سے اور خالص کتاب و سنت اختیار کرو۔ اور یہ ٹاپک بھی انشاءاللہ میں کبھی زندگی رہی تو آپ کے سامنے یہ بھی میں کھول کے بیان کروں گا۔ آج میں صرف
इन तमाम जमातों को, जितनी भी दुनिया की जमातें हमारे, और दुनिया में कहाँ हैं, ये हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान गरीब मुल्क है, फकीर मौलवी बेचारे, इन्हें कोई फातिहा नियाज के लिए बुला ले तो बुला ले, वरना कोई पूछता ही नहीं है, इसलिए बेचारे जमात बना लेते हैं। चलो भाई इसी बहाने पेट भर रहा है, तो इस तरह से पेट पालते हैं। इन सबको अल्लाह वहदहू ला शरीक सीधी राह पर चलने की, और इन सबको हम दावत देते हैं अकीदे की इस्लाह की। सबसे पहले मंजिल हमारी अकीदे की इस्लाह है।